اگر آپ 2000 پرانی بدھ مت تہذیب و تمدن، رہن سہن اور زمانہ قدیم کے گاؤں اور ان کے آثار دیکھنا چاہتے ہیں تو مردان کے قریب ترین تحصیل تختبائی کو ضرور وزٹ کریں۔ تختبائی مردان سے کوئی 20-25 منٹ کی مسافت پر ملکن روڈ پر واقع ہے، جہاں پر آپ کو نہ صرف تختبائی کے آثار قدیمہ بلکہ آس پاس 14 ایسے قدیم مقامات دیکھنے کو ملیں گے جن کا تعلق بدھ مت اور اشوک بادشاہ کے دور سے ہے۔ ان آثار قدیمہ میں بدھا کے مجسمے اور تاریخی سلیپنگ اسٹوپا بھی شامل ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ تختبائی کھنڈرات۔ مردان سے تختبائی کی طرف جاتے ہوئے دو خوبصورت ٹریڈیشنل مارکیٹس آتے ہیں، جو کہ نوعیت کے لحاظ سے تو اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن جو اشیاء آپ کو خریدنے اور دیکھنے کو ملیں گے وہ بہت ہی نایاب اور عجیب ہوتے ہیں۔ جھنڈے بازار، جدھر ہینڈ میڈ گھریلو استعمال کی اشیاء اور ساتھ ساتھ دل فریب نمائشی اشیاء بھی دستیاب ہیں۔ جھنڈے بازار مردان اور تختبائی کے وسط میں آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو مختلف اشیاء خریدنے کو ملیں گے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی، ہم تختبائی کھنڈرات پہنچ چکے ہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کچھ فاصلہ ہمیں پیدل چلنا پڑے گا اور یہاں سے سیڑھیوں کی مدد سے ہم 500 فٹ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اوپر بدھ مت تہذیب کے وہ آثار موجود ہیں جس کے لیے چین، جاپان، تائی لینڈ، کوریا اور دیگر ممالک میں رہنے والے بدھ مت کو ماننے والے لوگ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق تختبائی کا نام مقدس خانقاہ سے جنوب کی جانب پہاڑی کے اوپر واقع پانی کے دو چشموں یا پانی کی تالابوں کی وجہ سے پڑا۔ یہ خانقاہ اور اس سے متعلقہ عمارات نہ صرف انتہائی اہم اور پروکار ہے بلکہ نہایت بہتر حالت میں محفوظ ہے، جن کو 1980 میں عالمی ورثہ کی حیثیت ملی۔ And it is initially discovered by Ranjit Singh in 1830 in this place in Takhbai. بدھ مت کے محصور کن آثار تختبائی پہاڑی سلسلہ کے دامن میں واقع ہونے پر ایک خیالی اور دماغی فضا کا احساس دلاتے ہیں۔ ارد گرد کے زرخیز نشیب میدانوں اور دل فریب مناظر کو دیکھ کر ایک عجیب طمانت محسوس ہوتی ہے۔ اتنی بلندی اور گوشہ تنہائی کے رومانی ماحول میں ایسی عظیم الشان خانقاہ کی تعمیر پر اس کے موجدوں کے اپنے مذہب سے گہری لگن اور فن تعمیر میں مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آثار قدیمہ 98 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور سطح سمندر سے بلندی 1600 فٹ ہے، جبکہ مرکزی خانقاہ پارکنگ سے 215 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ کھنڈرات کو پہاڑ کی کانکنی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے سدباب، ممکنہ تجاوزات کی روک تھام اور قدرتی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے تمام پہاڑی سلسلے کو آثار قدیمہ کا مخصوص علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کھنڈرات کا پہلی دفعہ ذکر رنجیت سنگھ کی حکومت کے فرانسیسی آفیسر جنرل کوٹ نے 1836 میں کیا۔
1869 سے 1872 تک بتوں کی تلاش کے سلسلے میں غیر منظم طریقے سے کھدائی کی گئی، جبکہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سر الیگزینڈر کننگھم نے ان کھنڈرات کا 1873 میں دورہ کیا۔ پہلی باقاعدہ کھدائی ڈاکٹر ڈی بی اسپونر نے 1907 تا 1909 کے دوران کی، اور پشاور میوزیم کے اس وقت کے کیوریٹر نے اس سلسلے کو 1910 تا 1913 تک جاری رکھا۔ 90 سال کے عرصہ بعید کے بعد پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ نے 2003 سے 2005 کے دوران کھدائی کی۔ ان کھدائی سے برآمد ہونے والے نوادرات دنیا کے مختلف مشہور عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جبکہ پشاور میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں موجود نوادرات منفرد حیثیت کے حامل اور کافی مقدار میں ہیں۔ تختبائی کی خانقاہ اور متعلقہ عمارتوں کا بڑا حصہ 1920 سے 1929 کے دوران میں بحالی کے عمل سے گزرا۔ یہاں کی عمارتیں مقامی پتھر سے ڈھائی پر طرز تعمیر پر تراشیدہ اور نیم تراشیدہ پتھروں کے بلاک سے تعمیر کی گئی ہیں، جن کو چونے اور مٹی کے گارے سے جوڑا گیا ہے۔ موجودہ حالت میں یہ آثار مرکزی اسٹوپ کمپلیکس، متعدد اسٹوپ کمپلیکس، 3 اسٹوپ کی 4 دیواریوں، راہبوں کے لیے بنے عبادت کے مخصوص چھوٹے کمرے اور کھلے صحن، کانفرنس ہال، اوپر سے ڈھکی ہوئی راہداریوں اور دیگر غیر مذہبی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ تختبائی آثار اپنے محفوظ مقام اور پہاڑی کے اوپری حصوں پر نسبتاً مشکل رسائی کی وجہ سے 5ویں صدی عیسوی کے اواخر میں وسیع ایشیائی علاقوں سے آنے والے درندہ صفت خانہ بدوش قوم، جو سفید ہون کے نام سے جانی جاتی تھی، سے لے کر سکوں کے ظالمانہ اقدامات سے بڑے حد تک محفوظ رہے۔ بدھ مت کے یہ خانقاہی آثار پہلی صدی عیسوی سے لے کر مسلسل بڑھتے اور ترقی پاتے گئے، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں امراء اور دیگر بدھ مت کے پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے خیراتی فنڈ، جو کہ بدھ مذہب کے مذہبی اور تعلیمی اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے تھے، بند ہو گئے۔ ان فنڈ کی بندش کی مختلف وجوہات مدعین ہیں، جن میں دیگر ممالک کے ساتھ تجارت میں رکاوٹیں اور امراء اور حامیوں کی طرف سے بدھ مذہب کے لیے حمایت میں کمی شامل تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تختبائی خانقاہ کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح میں پارتھیوں کے دور سے شروع ہے اور کوشان دور میں پہلی اور دوسری صدی کے دوران پروان چڑھتی گئی۔ یہاں کے آثار سے مشہور پارتھین بادشاہ کے دور کا کتبہ ملا ہے اور اب لاہور عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ بادشاہ پہلی صدی عیسوی کے اول نصف صدی کے دوران حکمران تھے۔ اس دور میں خانقاہ کا حصہ اور متعدد اسٹوپا کوٹ شامل ہے۔ دوسری دور کے آثار میں مرکزی اسٹوپا کوٹ اور اسمبلی ہال شامل ہے، جن کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی عیسوی سے جوڑا جاتا ہے۔ تیسری دور کے بعد کوشان اور کدارا کوشان، جو چوتھی اور 5ویں صدی میں یہاں قابض تھے۔ آخری دور کے آثار کا تعلق 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں یہاں قابض تھے۔ آخری دور کے آثار کا تعلق 6 اور 7ویں صدی عیسوی سے ہے، جب یہاں تانترک بدھ مذہب فروغ پا گیا۔ اس دور کے آثار میں زیر زمین عبادت کے لیے بنے چھوٹے کمرے شامل ہیں۔ اس مستطیل نما صحن میں 35 چھوٹے بڑے اسٹوپاس ہیں، جو یا تو منت و نذرانے کے طور پر زائرین نے بنائے تھے یا پھر اس خانقاہ کی زیارت کو یادگار بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ اسٹوپاس ساخت اور جسامت میں مختلف ہے۔ اس احاطے کی شمالی، جنوبی اور مشرقی دیواروں میں مجموعی طور پر 31 چھوٹے بڑے طاقچے بنے ہوئے ہیں، جبکہ مغربی سمت کھلا ہے۔ ان طاقچوں میں بدھا اور بدھی کے مجسمے رکھے جاتے تھے۔ تختبائی کے کھنڈرات جن عمارت پر مشتمل ہیں، ان میں بڑا اسٹوپا، چھوٹے اسٹوپے، اسٹوپوں کے گرد بت رکھنے کے کمرے، خانقاہ، مراقبہ کے لیے تاریخ خانے، دیوان عام، طعام گاہ، باورچی خانہ، راہبوں کی رہائش گاہیں، ڈکی ہوئی گزرگاہیں اور کئی منزل رہائشی اور غیر رہائشی عمارتیں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان عمارات کی طرز تعمیر کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ کھنڈرات پہلی صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کھنڈرات کو تاریخی، مذہبی اور نمایاں فن تعمیر کی بدولت 1916 میں سرکاری تحویل میں لے کر محفوظ آثار قدیمہ قرار دیا گیا، جبکہ 1980 میں یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ میں شامل کر لیا۔ محکمہ آثار قدیمہ ان کھنڈرات کی مناسب دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوشاں ہے
حکومت خیبر پختونخوا ان کندرات کی ضروری مرمت اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ تختبائی کا علاقہ خوراک کے لیے بے حد مشہور ہے۔ یہاں پر آپ کو قسم قسم کی لذیذ کھانے جیسے کہ مٹن ٹکا، کڑاہی اور اس کے علاوہ باربیکیو بھی ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ تختبئی آئے اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائے تو آپ تختبئی آئے ہی نہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ٹرپ بہت انجوائے کیا ہوگا اور یہ سب آثار آپ کے ذہنوں پر نقش قائم کر چکے ہوں گے۔ اسی طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے معاذ ہالیڈے ولاگز کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔